السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان ویڈیوز. آج ہے 3 نومبر 2025. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رہیں اور آپ پر سلامتی ہو. اچھا جی، میچ پھنس گیا ہے 27ویں ترمیم کی وجہ سے. آزاد کشمیر کی حکومت بھی پھنس گئی ہے. چودھری یاسین اپنے کپڑے تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے اور ان کی حکومت شروع ہو جائے گی. اس میں فی الحال رکاوٹ آ گئی ہے اور بظاہر یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات میں اختلافات ہیں، ان کو دور کیا جا رہا ہے اور چیزیں بہتر کی جا رہی ہیں. لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ پہلے 27ویں ترمیم کے اوپر پیپلز پارٹی کو اپنی رضامندی دینی ہے. جب تک پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم پر اپنی رضامندی نہیں دے گی، اس وقت تک آزاد کشمیر اور آگے جی بی میں اس کی حکومت بنانے کا جو خواب ہے وہ اس میں رکاوٹیں درپیش رہیں گی. اور اب تو پیپلز پارٹی کی ایسی صورتحال ہو گئی ہے 27ویں ترمیم کی وجہ سے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی. دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اس بحران سے یا اس صورتحال سے کیسے نکلتی ہے. کافی دباؤ ہے پیپلز پارٹی پر. اور آج بلاول بھٹو نے جو ٹویٹ کیا ہے اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کس کشمکش سے گزر رہی ہے اور کیا صورتحال ہے. فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 6 نومبر کو CEC کا اجلاس بلایا جائے گا. اس میں ساری صورتحال رکھی جائے گی اور وہاں فیصلے کیے جائیں گے. دونوں صورتوں میں اگر منظوری دینی ہے یا سٹینڈ لینا ہے تو دونوں صورتوں میں CEC کے کندھے پہ رکھ کے پیپلز پارٹی کی قیادت خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے گی. باپ بیٹے خود کو بچانے کی کوشش کریں گے اور سارا وزن جو ہے وہ CEC پہ ڈالیں گے اور اس کے بعد جو بھی فیصلے کرنے ہیں اس کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا. اس دوران وقت حاصل کرنے کے لیے آصف زرداری صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ دوحہ میں کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں وہ شرکت کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا اور بتا دیا گیا کہ جی وہ پہلے دوحہ جائیں گے، کانفرنس میں شرکت کریں گے. ان کی وطن واپسی پر CEC کی میٹنگ ہوگی اور اس میں پھر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے. اس سے قبل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ادھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ صلاح مشورے ہوئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے، اور یہ بھی بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکری قیادت کے بھی صلاح مشورے یا ملاقات ہوئی ہے، جس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتوں کی تصدیق تو کوئی نہیں کرتا، یہ سینہ گزٹی چلتی ہیں. تو بلاول بھٹو کا جو ٹویٹ ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ کہتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری. اور وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی ہے. مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، جسے ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی اور ججوں کے تبادلے کا اختیار شامل ہے. لیکن یہ تو ہے ہی ہے، مطلب آئینی عدالت بنانی ہے اور اس میں پھر ججوں ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی ہونی ہے اور ججوں کے تبادلے کا اختیار دینا ہے. لیکن اس سے آگے جو ہے وہ ذرا سنیے. مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں NFC میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں. یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ دکھتی رگ ہے پیپلز پارٹی کی، آصف زرداری کی. انہوں نے 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لے کے سارے صوبائی خود مختاری قائم کی تھی. اور اس وقت بھی ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں شہزاد چغتائی صاحب نوائے وقت کے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ پاکستان کی تباہی کا سبب بنے گی. پاکستان میں صوبے اور وفاق آپس میں مسائل کا شکار ہو جائیں گے اور یہ خدا نخواستہ یہ کوئی آئینی ترمیم ایسی ہو گئی ہے جس سے پاکستان کی سلامتی داؤ پہ لگ سکتی ہے. اور پاکستان میں کوئی یہ جو اس کے رضا ربانی صاحب جو اس کا کریڈٹ لیتے ہیں یا جو بھی اس وقت آئینی ترمیم کا آصف زرداری صاحب کریڈٹ لیتے ہیں تو یہ کہیں گورباچوف نہ ثابت ہوں. یہ شہزاد چغتائی صاحب کہا کرتے تھے. تو اب آگے اور سن لیجئے. بلاول کے ٹویٹ میں اور بھی کہا گیا ہے کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا بھی شامل ہیں. اب یہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آئینی ترمیم میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں اس پہ بات کریں. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس CEC کا اجلاس 6 نومبر کو صدر پاکستان کے دوحہ سے واپسی پر طلب کیا گیا ہے تاکہ پارٹی پالیسی کا فیصلہ کیا جا سکے. اب یہاں میچ پھنس گیا ہے. اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی منظوری دے دیتی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں منوعن جیسے کہ مانگی جا رہی ہے تجاویز کی منظوری، تو پیپلز پارٹی کا جو کریڈٹ ہے 18ویں ترمیم کا صوبوں کو خود مختاری دینے کا اور سارے سبجیکٹس لے کے وفاق سے وہ صوبوں کو دیے تھے اور اس پہ صوبائی حکومت سے ان کی جو ہے وہ کام کرتی آئی ہے،
تو وہ بہت ساری چیزیں رول بیک ہو جائیں گی، اور وہ سارا جو کریڈٹ ہے آصف زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہی تو ان کا نعرہ ہے، یہی تو وہ بیچتے آئے ہیں، یہی تو وہ کہتے آئے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کا تحفظ کیا ہے، ہم نے صوبوں کو اختیارات دیے ہیں، ہم نے وفاق کو جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز کیا ہے، چیزیں دی ہیں صوبوں کو۔ تو اب اگر یہ چیزیں واپس چلی جاتی ہیں تو پھر ان کے ہاتھ سے وہ جو اختیار ہے، جو ان کا جو دعویٰ ہے، وہ چھن جائے گا۔ اب اس میں تعلیم اور آبادی کے منصوبہ بندی کے معاملات تو سمجھ میں آتے ہیں کہ شاید کوئی فیڈرل یونٹ جو ہیں وہ ان کو صوبوں میں اور انٹرنیشنلی ڈیل کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، اس پہ شاید کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہو کہ شاید دے بھی دی جائیں، اس میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہوگی، صوبے یا پیپلز پارٹی اس پہ سٹینڈ لے کے کیوں اسٹیبلشمنٹ سے لڑے گی۔ لیکن اصل لڑائی جو ہونی ہے وہ NFC کے اوپر ہونی ہے، کہ NFC میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، اس میں دو مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی صوبوں کے پاس اتنے اختیارات چلے گئے ہیں کہ سارے مالی وسائل ان کے پاس چلے گئے ہیں، اور وفاق کے پاس تو پیسے بچتے ہی نہیں ہیں صوبوں کو دینے کے بعد۔ پہلے جب پاکستان کا بہت سسٹم چلتا تھا 18ویں ترمیم سے پہلے، تو وفاق کے پاس سارے پیسے ہوتے تھے اور صوبے اس سے مانگتے رہتے تھے سارا سال، اور اس کو پیسے نہیں ملتے تھے۔ صوبوں کو پیسے اسلام آباد سے نہیں ملتے تھے، مشکل ہوتی تھی۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے خود جو ہے وہ اپنے محصولات جمع شروع کر دیے، اور اس کے بعد ان کے پاس مالی وسائل کافی ہو گئے، اس کے باوجود وفاق سے ان کو پیسے لیتے ہیں، لیکن وفاق کی مالی حیثیت صوبوں کے مقابلے میں کمزور ہو گئی۔ اب وفاق کو ظاہر ہے پیسے چاہیے، مختلف ہم جانتے ہیں کہ دفاعی معاملات کے لیے پیسے چاہیے، یا اور بہت سے نئے پروجیکٹ کے لیے پیسے چاہیے، اور وہ کئی ایسے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے جن کے پیسے بجٹ میں دکھائے نہیں جاتے، لیکن ان پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں پاکستان کا ایٹم بم کیسے بنا، ہم جانتے ہیں پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کیسے آئی، وہ ان کے کوئی بظاہر ان کے لیے پیسے نہیں رکھے جاتے تھے بجٹ میں، یا رکھے بھی جاتے ہوں گے تو بہت کام ہو، لیکن جو خرچہ ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر کسی اور مد میں رکھا جاتا ہے، اور وہاں سے پیسے نکال کے ان پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی بہت سارے منصوبے ایسے ہوں گے قومی سلامتی کے جن کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے وفاق کو، لیکن وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو صوبوں سے پیسے مانگتے ہیں تو صوبے جو ہیں وہ اتراتے ہیں یا مسائل پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں پیسے دینے میں۔ تو اب 27ویں ترمیم اس لیے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں یہ چیزیں بھی کور کر لی جائیں، اور یہ پیپلز پارٹی کے اوپر سب سے بڑا تھوڑا پڑنے والا ہے اگر یہ منظور ہو گئی، اسی طرح جس طرح بلاول نے ٹریٹ کیا ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ منظور ہوگی، اس میں کچھ نہ کچھ پیپلز پارٹی کوشش کرے گی چیزوں کو رد و بدل کرانے کی، لیکن جس طریقے سے وہ پھنسی ہوئی ہے اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت، اس کی پھنس گئی ہے، اور GB میں بھی اس کا خواب ہے حکومت بنانے کا، تو یہ سب چیزیں اس پہ بھروسہ نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ، اور نون لیگ کو آگے کیا ہوا ہے۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ پہلے یہ 27ویں ترمیم کے اوپر رضامندی ظاہر کریں، منظور کرائیں۔ نون لیگ تو تیار ہے منظور کرانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ تو ایک پیج پہ آ گئے ہیں اس معاملے پہ، لیکن پیپلز پارٹی اس میں جو ہے وہ مزاحمت کرے گی یا کرتی آئی ہے، اور مسائل پیدا کرتی آئی ہے، اور وقت گین کرتی ہے، اور اس لیے پیپلز پارٹی پر اعتبار نہیں رہا، اور اعتبار نہیں تھا اسی لیے آزاد کشمیر کی حکومت میں تاخیر ہو گئی، ورنہ تو فٹافٹ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جاتی اور سارا کچھ وہاں راتوں رات جو ہے وہ ہو جاتا، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی چھٹی ہو جاتی۔ تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو 27ویں ترمیم کی منظوری میں پیپلز پارٹی کی جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے وقت مل گیا ہے۔ خیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی مستقل وقت مل گیا ان کو، لیکن یہ ہے کہ کچھ عارضی طور پہ ان کو وقت مل گیا۔ اب ہونا کیا ہے، اب اس پہ پیپلز پارٹی کو سٹینڈ لینا ہے۔ اگر وہ 18ویں ترمیم کی چیزیں جس کا وہ کریڈٹ لیتی ہے وہ واپس ہو جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی سیاسی طور پہ مشکلات اور دباؤ کا شکار ہوگی، اور اگر وہ یہ منظور کر لیتی ہے تو آگے اس کے مخالفین اس پر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائیں گے۔ اور اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو وہ ناراض کر چکی ہے کینالز کے معاملے پر، جو پنجاب میں کینالز بنانے کا سندھ بلوچستان اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ فیصلہ کر لیا تھا وفاقی حکومت نے، لیکن سندھ نے وہاں پہ رکاوٹ پیدا کی اور مخالفت کی، اور اس کے بعد سندھ نے اپنا موقف جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنا مقدمہ جیت لیا تھا۔ تو وہ بات بھی ابھی تک ان کے ذہن میں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اس وقت ہر ماحول بنایا گیا تھا، کئی مہینے اس میں جو ہے وہ احتجاج ہوا تھا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، سندھ بلوچستان کی سرحد پہ بیٹھ گئے تھے، دھرنے ہوئے تھے، بہت ساری پورے سندھ میں ریلیاں نکلی تھیں، احتجاج تھا، تو اس کا ایک ماحول بن گیا تھا۔ لیکن ابھی یہاں پہ تو ماحول نہیں ہے اور فوری طور پہ کچھ کرنا ہے، تو CC کے اوپر سارا وزن آ گیا ہے پیپلز پارٹی کی، اور 6 نومبر کو لگتا یہ ہے کہ یہ منظوری دے دی جائے گی۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نکات کی نوک پلک صحیح کرنے کی کوشش کی جائے، یا منظوری دے کے آصف زرداری صدر جو ہیں اور چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنی جان چھڑا لیں، اپنے کندھوں پر بوجھ نہ ڈالیں بلکہ CC پہ سارا وزن ڈال دیں اور منظوری دے دیں، اور اگر کہیں رکاوٹ بھی پیدا کرنی ہے تو CC کے کندھوں پہ رکھیں گے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی اس حالت میں لڑتی ہے یا نہیں،
ویسے پی ڈی ایم کے دور میں دوست بتاتے ہیں کہ جو ایک موقع پہ اسد زرداری صاحب نے بتا دیا تھا اپنے پی ڈی ایم کے دوستوں کو کہ بھائی میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی مسائل پیدا کروں، میں نے ویسے بھی بہت لڑائی لڑ لی، اب جس کو لڑنے کا شوق ہے وہ لڑ لیں۔ اس دن کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ ون پیج پہ چل رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ سندھ میں حکومت میں بھی کوئی ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی گئیں، لیکن اب اگر پیپلز پارٹی نے کوئی فاؤل پلے کیا یا کوئی ایسی چیز کی جس پہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہے تو پھر یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اسد زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اس صورتحال سے پارٹی کو کیسے نکالتے ہیں۔ این ایف سی کے اوپر وہ پروونشل شیئر جو پروٹیکشن ہے اس کو ریموول کا جو معاملہ ہے اس پہ وہ سٹینڈ لے پاتے ہیں یا نہیں، تو یہ کچھ دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جو اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔